وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے 271۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کرو گے صدقات، فنعما ہی، تو کتنے ہی اچھے ہیں وہ، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر چھپاؤ گے تم ان کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم دو ان کو فقراء کو یعنی محتاجوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ کتنے اچھے ہیں تمہارے لیے۔ اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صدقہ دونوں طرح سے کیا جا سکتا ہے، ظاہر کر کے بھی کر سکتے ہیں اور چھپا کر بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ جب انسان کسی اجتماعی کام میں صدقہ کر رہا ہو، جیسے کسی بڑے پروجیکٹ کے لیے کنٹریبیوشن کی جا رہی ہے، اس میں اگر آپ کا صدقہ ظاہر بھی ہو گیا ہے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھا ہے، آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے گی۔ آپ نیکی کا کام کریں گے، آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ نیکی کا کام کریں گے، یہ بہت اچھا ہے انسان کے لیے۔ تو ایسے کاموں میں آپ ظاہر بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال چھپا کر صدقہ کرنا افضل ہے، بہتر ہے، اسپیشلی جب آپ کسی محتاج کو، غریب کو، مسکین کو یا فقراء کو دے رہے ہیں، کچھ بھی دے رہے ہیں، تو وہ چھپا کر دینا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ ایک تو یہ کہ اس سے ان کی دل آزاری نہ ہو، ان کی عزت نفس جو ہے اس کا خیال رکھا جائے تاکہ وہ دوسروں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، تو اس لیے بہتر ہے کہ ان کو چھپا کر دیں۔ بہرحال چھپا کر خفیہ صدقہ بہتر ہے، لیکن ظاہر بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے فرمایا نا، ایک حدیث ہے، کافی لمبی حدیث ہے، مشہور بھی ہے، کہ قیامت کے دن 7 آدمیوں کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، اور اس دن، قیامت کے دن، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اس میں سے ایک شخص وہ جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہوا۔ اور ویسے بھی انسان کو زندگی میں کچھ صدقات، کچھ نیکیاں ایسی کرنی چاہیے جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان میں ہوں اور کسی کو بھی معلوم نہ ہو۔ ہمیں کرتے رہنا چاہیے صدقات، دیتے رہنا چاہیے، لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں ہونی چاہیے، ایسی نیکیاں ہونی چاہیے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ہوں، تیسرا کوئی بھی ان کو نہ جانتا ہو۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے، آگے آیت پڑھتی ہوں۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور وہ دور کر دے گا تم سے، مِن سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری برائیوں میں سے، یعنی صدقات ہماری برائیوں کو، ہمارے گناہوں کو دور کرنے کا سبب بنیں گے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صدقات سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ ترمذی کی ایک اور روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو اس طرح سے صدقہ کرنے سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، ہماری جو برائیاں ہیں وہ دور ہوتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے، یعنی دکھا کر دو، چھپا کر دو، اسے تو سب کچھ پتہ چل جانا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں، کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تم جو کچھ بھی کرو گے، جہاں بھی کرو گے، جس جگہ بھی جا کے کرو گے، جتنا بھی دو گے اللہ کے راستے میں، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو یہ آیت تھی، اور صدقہ کے معنی تو اچھے سے سمجھ آ ہی گئے ہوں گے۔ یہ پاکستان والا صدقہ اب بھول جائیں آپ، پاکستان میں تو صدقہ ہوتا ہے کالا بکرا، یہ وہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جو صدقہ کا لفظ ہے، اس کے معنی بہت وسیع ہیں۔ اصل میں یہ جو صدقہ ہے، یہ صدق سے نکلا ہے، لفظ صدق یعنی سچائی، سچائی یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی وفاداری اور اپنے ایمان کا، مومن جو ہے اپنی سچائی کا ثبوت دیتا ہے اللہ کو اپنے مال میں سے خرچ کر کے، یعنی جو وعدہ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم فرما برداری کریں گے نا، اس کی سچائی کا ہم ثبوت دیتے ہیں جب ہم صدقہ دیتے ہیں۔ اور یہ صرف مال سے نہیں ہوتا ہے، مومن کا دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کی تکلیف کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ تو اس کے معنی بہت وسیع ہیں قرآن میں، تو یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔